أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ہماری آیت نمبر 10 ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ بھی ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ مضمون نمبر 2 چل رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور مضمون نمبر 2 کے اندر یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پہچان والے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور جو لوگ ہیں ان کی مثالیں اور باتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ واقعات اور مثال کے طور پہ یہ فرعون کا قصہ، فرعون کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آگے یہاں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ایمان والوں کو تسلی دیجئے۔ اس تسلی کا سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ کفار کے حوالے سے سمجھایا جائے کہ کفار جو ہیں ان کو اللہ رب العزت مغلوب فرمائیں گے۔ کفار کو کیسے مغلوب فرمائیں گے؟ آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ کہیے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کیا کہیے؟ ستغلبون، کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ میں نے سمجھا دیا تھا اس کا۔ یہاں سے شروع کرنے کا مقصد اگلی آیات کو سمجھانا ہے۔ ستغلبون کی ایک مثال دی ہے اللہ نے، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، اور تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، تحقیق کہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فی فئتین، فئتین جو ہے ایک فئہ اور یہ دوسرا فئہ، اس دونوں فئہ کو ملا کے فئتین، ٹھیک ہے۔ فئتین، قد کان لکم آیۃ، تمہارے اندر نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں کی، ایک گروہ مسلمانوں کا اور ایک گروہ کفار کا۔ ایک گروہ مسلمانوں کا یہ ہے اور ایک گروہ کفار کا یہ ہے۔ یہ ہیں 1000 اور یہ ہیں 313، ٹھیک ہے۔ فی التقطا، جو آپس میں ملے، ٹھیک ہے، آپس میں ٹکرائے، التقطا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ فئتن، ایک فئہ یعنی ایک گروہ، تو قاتلو، وہ قتال کرتا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى، اور جو دوسرا یہ تو قاتل فی سبیل اللہ، وَأُخْرَى، اور جو دوسرا گروہ، وَأُخْرَى کافرۃ، دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، یعنی کافروں کا گروہ تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اس کو سمجھے ذرا۔ یرونہم، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، یرونہم، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، کئی گنا، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کئی گنا۔ اب اس کو دوبارہ سمجھیں۔ یرونہم رأی العین، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے، مثلیہم، کئی گنا۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو کہ قتال کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى، یعنی فئتن اخرى، اور دوسرا گروہ کافرتن، وہ کافر تھا۔ یرونہم، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، مثلیہم، کئی گنا بڑا دیکھ رہے تھے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن کیا ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ہم تفسیر نہیں کر رہے، ورنہ غزوہ بدر کا واقعہ اس کے اندر ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے سیرت کے درس کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے 40 نمبر درس کے اندر، جس کو وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ واللہ یؤید، چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، عجیب و غریب طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی، بڑا مزیدار قصہ ہے۔ واللہ، آپ لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ 2 گروہ آئے اور ایک اس میں سے جیت گیا، بس ایسے صرف اتنی سی کہانی نہیں ہے، بڑی زبردست کہانی، تقریباً 2-3 گھنٹوں کے اوپر محیط ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتے ہیں، یعنی یہ اللہ سے پہچاننے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔
ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس کے اندر عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ان کفار کو کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے۔ میں نے کیا لکھی کہ تفسیر میں لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو نقل کیا۔ زین للناس حب الشہوات، تو ان کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کو وہ نظر کیا آتا ہے؟ زینا مزین کر دیا گیا ہے، للناس ان کافر لوگوں کے واسطے، حب الشہوات، شہوات کہتے ہیں خوشنما چیزیں، خوشنما چیزیں، حب الشہوات، خوشنما چیزوں کی محبت، خوشنما چیزوں کی محبت، خوشنما چیزوں کی محبت ان کو محبوب، ان کو مزین کر دی گئی ہے، زینا مزین کر دی گئی ہے، للناسی لوگوں کے واسطے، حب الشہوات خوشنما چیزوں کی محبت۔ وہ خوشنما چیزیں کون سی؟ من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اور بچوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ ڈھیر، ڈھیروں ڈھیر، من الذہبی قناطیر المقنطرہ، یہ اس کو کہتا ہے ڈھیروں ڈھیر، مطلب یہ ہے قناطیر المقنطرہ کا مطلب ہے کہ زیورات کے ڈھیر، قناطیر المقنطرہ، قناطیر المقنطرہ زیورات کے ڈھیر، کون سے زیورات کے ڈھیر؟ من الذہبی سونے کے زیورات کے ڈھیر، والفضتی چاندی کے زیورات کے ڈھیر، اور ان کو ان کے لیے مزین کی گئی ہے محبت کس کی؟ الخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہونی چاہیے، والانعام اور جانوروں کی، والحرث اور کھیتی کی، ان سب چیزوں کی محبت ان کے دلوں کو مزین کر دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ارے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کے پاس اچھا ابدی انجام اچھا ہے۔ حسن المآب، حسن کا مطلب ہے اچھا، مآب کا مطلب ہے ابدی انجام، ٹھیک ہے۔ بے شک واللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، اللہ وہ ہے، عندہ، اللہ وہ ہے، عندہ کہ اسی کے پاس ہے، حسن المآب اچھا انجام، یعنی اچھا ہمیشہ کا انجام اس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں جی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ حب الشہوات، دیکھیں خوشنما چیزیں، یہ ساری جائز خوشنما چیزیں ہیں۔ کھیت ہونا، یا آپ کے پاس ایک فارم ہاؤس ہونا چاہیے، آپ کے پاس بڑے بڑے کھیت ہونے چاہیے، آپ کا پلاٹ ہو تو کتنا مزہ ہے، والانعام، اور آپ کے پاس مویشی بھی ہوں، اپنا دودھ استعمال کرے، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، پہلے زمانے میں گھوڑے آتے تھے کہ گردن کے اوپر ایک خوبصورت سا نشان بنا ہوتا تھا، تو وہ نشانی ہوتی تھی۔ بعض حضرات نے یہ کہا نہیں، گردن پہ نشانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ماتھے پہ آنکھوں کے درمیان ایک سفید سا نشان ہوتا تھا، اس کو خیل المسومہ، اس کو ایک بڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں۔ والفضہ، اور چاندی اور سونے کے ڈھیر، والبنین اور بچے اور بیویاں۔ دیکھیں جی، یہ سب چیزیں تو جائز ہیں، جب سب چیزیں جائز ہیں، سب چیزیں پسندیدہ ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان چیزوں کو ایسے ذکر فرما رہے ہیں جیسے کہ یہ بری چیز ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں جس چیز کی طرف دوڑ لگائی تھی، وہ دوڑ ان سب چیزوں کے لیے تھی، ان سب چیزوں، لیکن کیا ہوا، وہ والا گروہ بھاگ گیا اور مقابلے والا آ گیا۔ جب مقابلے والا آ گیا تو صحابہ کرام کو ایک درجے مایوسی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں،
اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے قیامت میں اجر رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے. سمجھ رہے؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہو گیا. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان والے اور اللہ والے ان سب چیزوں کو ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں. ایمان والے اور اللہ والے ان سب چیزوں کو ایک ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں. ان کو حب الشہوات میں شامل نہیں کرتے، یعنی ہر وقت انہی کے خیال میں ڈاما ڈول نہیں رہتے. ہر وقت بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت سونا چاندی کمانے پہ لگا ہوا ہے، ہر وقت عورت زیورات بنانے پہ لگی ہوئی ہے، ہر وقت گاڑی چمکانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کو اچھے اچھے جانور چاہیے، کتے پالے ہوئے ہیں اور یہ چیز. یعنی انسان کی زندگی میں پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ میری زندگی میں یہ چیزیں بطور ضرورت ہیں یا میری زندگی میں بطور محبت کے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سواری پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا کون محبوب؟ آپ نے فرمایا عائشہ. فرمایا کون محبوب؟ فرمایا عائشہ. پھر فرمایا کون محبوب؟ تو فرمایا ابوہا یعنی عائشہ کا والد. تو بیوی سے محبت کرنا تو شریعت نے حکم دیا ہے، بیوی سے محبت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو ہر چیز میں اوپر کر دیا جائے اور دین و شریعت کو چھوڑ دیا جائے. یہ اس کا معنی ہے. تو خیر اور بھی اس کے معنی ہیں اور بھی اس کے مطالب ہیں، میں انشاءاللہ اس کو آپ حضرات کے سامنے اور بھی بتاؤں گا. لیکن اس کو آگے اللہ رب العزت جو آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن ایک تیسرا جواب بھی سن لو. قل آپ کہہ دیجئے اَأُنَبِّئُكُمْ، قل آپ فرما دیجئے ان سے اَأُنَبِّئُ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ ان سب چیزوں سے بہتر لِلَّذِينَ اتَّقَوْا جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عِندَ رَبِّهِمْ جو وہ ان کے پروردگار کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ جنات، وہ باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ وہاں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے تمام بندوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کس نے واقعتاً ان چیزوں کو ضرورت کے طور پہ استعمال کیا اور کس نے واقعتاً ان چیزوں کو محبت کے طور پہ استعمال کیا. میں تھوڑا خود سے مطمئن نہیں ہو رہا، اس آیت کو میں انشاءاللہ اور بھی واضح کروں گا، مزید کچھ تفصیلیں دیکھوں گا. بہرحال تو یہاں تک اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر فرمایا. اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اور چیزیں الذین یقولون یعنی جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا وہ یہ کہتے ہیں، یعنی دعائیں اللہ رب العزت نے یہاں پر سکھائی ہیں. ربنا اننا آمنا اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایسے ہیں کہ آمنا ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ہمیں معاف فرمائیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار بچائیے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے جی، یعنی جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں وہ یہ بھی دعائیں فرمات کرتے رہتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کی کچھ اور صفات کہ یہ الصابرین کہ یہ ایمان والے، جیسے میں نے بتایا یہ جو اوپر مضمون چل رہا ہے اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کو نہ پہچاننے والے، تو اس کے حوالے سے یہ مضمون چل رہا ہے. اسی کے اندر اللہ رب العزت اس کو ذکر الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچائی کے خوگر، سچائی کے خوگر مطلب سچائی کے عادی، خوگر اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے سچائی کے عادی یعنی سچ بولنے والے. والقانتین قانت کہتے ہیں عبادت گزار. قانت اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو خاص طور پر رات کے وقت عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب وقانت آناء اللیل، ٹھیک ہے، والمنفقین خرچ کرنے والے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اور دیکھتے جائیں اور گنتے جائیں کیا ہمارے اندر یہ ساری صفات ہیں. والمستغفرین بالاسحار اور جو معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت استغفار کرنے والے. شہد اللہ
اللہ خود اس بات کی گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خود شہید اللہ گواہی دی ہے اللہ نے اس بات کی انہو کہ وہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے، قائما بالقسط جس نے انصاف کے ساتھ، قائما سنبھالا ہوا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ اس کائنات کو. ٹھیک، اللہ اللہ. دیکھیں اس کا ترجمہ آپ صرف سمجھ لیں، کیونکہ اس کے ترجمے کا تعلق بڑی ضمائر کے ساتھ ہے. قائما بالقسط جو ہے اس کو آپ لگائیں اس کے ساتھ، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، والملائکہ اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے. سمجھ لیں، ایک یہ ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس نے تھاما ہوا ہے کائنات کو انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ایسے بنے گا. ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے، شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس نے کائنات کو تھاما ہوا انصاف کے ساتھ، اور یہی گواہی فرشتوں نے بھی دی اور یہی گواہی اہل علم نے بھی دی. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، العزیز جو کہ غالب ہے، غلبہ اقتدار والا، الحکیم اور حکمت والا. یہاں تک پڑھیں گے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں. میں یہاں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس آیت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. میں تو تھوڑا سا پڑھانا تھا، بات طویل ہو گئی، کچھ میرے مصروفیات چل رہی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین، واقعہ بڑا طویل ہو جائے گا. میں نے کسی بیان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا تھا، تو اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے. صحابہ کرام رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے اور رات کے وقت کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت کرتے 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 ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صبح ہو جاتی تھی. تو صبح ہوتی تو وہ ڈرتے کہ میں پوری رات میں تو 4 نفل بھی نہیں پڑھ سکا. تو جب صبح کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام پھر اپنے رات کی عبادت پر استغفار کرتے تھے، اپنی رات کی عبادت پر استغفار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص طور پہ یہ فرمایا، والمستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کی اس صفت کو بتایا کہ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کی یہ صفت بڑی پسند ہے. تو دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے، تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، تو سب سے پہلے صبح کے وقت آپ استغفار پڑھتے تھے، اور اسحار سحری کے وقت، یعنی سحری کے وقت میں فجر سے پہلے کے وقت کو اسحار کہتے ہیں. اور پھر یہ دعا پڑھ، یہ آیت پر، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ والی آیت پڑھا کرتے تھے. کوشش کریں کہ یہ والی آیت یاد ہو جائے. جب صبح آپ اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، یا اللہ توفیق دے تو تہجد میں اٹھتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا لازمی پڑھیں. انشاءاللہ اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. تو اور کوشش کریں کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، صبر کرنے کی صفت، اور سچ بولنے کی صفت، اور عبادت زیادہ کرنے کی صفت. یعنی جو شخص عبادت کرتا ہے، عام نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ تو عام نمازیں ہوتی ہیں، لیکن قانت اس نمازی کو کہتے ہیں جو عام نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں، اس کو قانت کہتے ہیں. منفقین، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار،
اور جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں اس کا میں نے خاص طور پہ ذکر کر دیا. پھر شہید اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ کائنات کو تھامے ہوئے ہے انصاف کے ساتھ. اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اس پر اولو العلم بھی گواہ ہیں. لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم. اور پھر یہ مضمون آگے چل رہا ہے، تو فی الحال ہم یہیں پر اس کو بس کرتے ہیں. ایک بڑا زبردست قصہ آیا تھا لیکن ابھی تھوڑا سا ہمت نہیں ہو رہی مجھے سنانے کی. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں عرض کر دوں گا. تو لیکن یہ بڑا ہی زبردست ہے. ہم ان آیات کو انشاءاللہ دوبارہ بھی پڑھیں گے. آج مجھے تھوڑا سا اس میں مزہ نہیں آیا. میں انشاءاللہ ان آیات کو تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بیاض پہ جگہ رکھتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.